الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
وقال جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت سفارش اسی کو فائدہ دے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے خطبات جمعہ میں ہمارا ایک انتہائی اہم موضوع جس کا تعلق ایک مسلمان کے عقیدے کے ساتھ ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ ہے اسلام میں شفاعت کا کنسیپٹ، اس کا تصور کہ مسلمان کے لیے شفاعت کے حوالے سے کیسا نظریہ اور اس کی کیسی سوچ ہونی چاہیے، اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک عقیدہ وہ ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہم لوگ بے عملی کی طرف، بد عملی کی طرف، بلکہ بعض اوقات بہت بڑے بڑے گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شفاعت کا اسلام میں وہ تصور نہیں جو ہم سمجھ بیٹھے۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے ہم جتنے بھی گناہگار ہو جائیں گے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہماری سفارش کر لیں گے اور ہم گناہگاروں کو بخشوا لیں گے۔ اس کا پھر نتیجہ یہ ہے ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، 5 وقت نماز کون پڑھے، دیگر نیکی کی کام یا راہوں پر کون چلے، شریعت کی پابندیوں کو کون قبول کرے، تو اس لیے آزادانہ طور پر زندگی گزاری جائے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے کے خطبات میں یہ بات اچھی طرح جان چکے ہیں، یہ اتنا اہمیت کا حامل معاملہ ہے کہ اس کا مکمل کنٹرول اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور اس کی کرے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمیں سر توڑ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور گزشتہ سے پہلے والا جو جمعہ تھا اس میں آپ نے ایک طویل حدیث سماعت کی۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس لوگ جائیں گے، بالخصوص بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر اور ساری انسانیت کے باپ، ان کے پاس لوگ جائیں گے، چلتے چلاتے آخر میں سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ جائیں گے اور آپ سے عرض کریں گے اللہ سے کہیے دیکھیے ہماری کیا حالت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے عرش کے نیچے آ جاؤں گا اور وہاں آ کر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں ایسے ایسے کلمات اپنی تعریف کے، تسبیح کے، عظمت کے، شان کے، رفعت کے، حمد و ثنا کے القاء کرے گا جو اللہ نے کسی اور کو بھی نہیں کیے اور اس سے پہلے مجھے بھی نہیں بتائے۔ وہ اللہ نے چھپا کے رکھے ہیں کہ جب میرا مصطفیٰ قیامت کے دن میرے عرش کے نیچے ساری مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس وقت اس کی پیاری اور مبارک زبان سے وہ کلمات جاری ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ پھر اللہ کو اتنے پسند آئیں گے، اللہ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے اور مانگیے، اسأل تعطا، مانگیے عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے قبول کر لی جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں لوگوں انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں،
قیامت کے دن بھی میں سردار ہوں گا ساری اولاد آدم کا، ولا فخر، اور یہ میں کوئی اس پر فخر نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ میں فخر کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے، اس میں میرے لیے آپ کے لیے ایک رہنمائی تو یہ بھی ہے نا، اللہ جتنی بڑی بھی نعمت عطا کر دے، بندے کو فخر اور تکبر کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو ذرا سی کوئی نعمت مل جاتی ہے، ہم آپے سے باہر ہوتے ہیں، ہمارے قدم زمین پہ نہیں لگتے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، تکبر میں آ جانا، فخر، ریاکاری، ڈینگے مارنا. نا نا نا، فرمایا انا سید ولد آدم. کوئی کسی علاقے کا چودھری ہے، بڑا ہے، وڈیرا ہے، کوئی کسی ٹاؤن کا، کوئی کسی شہر کا، کوئی کسی ملک کا، کوئی آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا، لیکن اس ہستی پاک کے کیا کہنے جو ساری اولاد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے کے سارے مردوں عورتوں کے سردار، لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ولا فخر، کوئی فخر کی بات نہیں میں کر رہا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھا ہے. اور اس کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے اگلی بات فرمائی، فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن جب زمین نے پھٹنا ہے اور مردوں نے اس میں سے نکلنا ہے، تو فرمایا سب سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر یہ میری زمین ہے جو سب سے پہلے پھٹے گی اور میں سب سے پہلے وہاں سے نکلوں گا. انا اول من تنشق الارض عنه یوم القیامہ. قیامت کے دن قبر میں سے، زمین میں سے سب سے پہلے میں نے ہی باہر آنا ہے. ولا فخر، اب بھی میں فخر نہیں کرتا. سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے امتیازات، کتنی بڑی بڑی شانیں، کتنے بڑے بڑے انعامات. اگلی بات ہمارے موضوع سے متعلق ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ. قیامت کے دن سب سے پہلی سفارش کرنے والا بھی میں ہی ہوں گا اور سب سے پہلی سفارش قبول بھی میری ہی ہوگی. لیکن ولا فخر، یہ بات بھی فخر کے طور پر نہیں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں کرتا. سبحان اللہ، یہ ہے میرے لیے آپ کے لیے بڑی خوبصورت رہنمائی. اور اس جملے سے پتا چلا قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والے کون ہوں گے؟ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث کو مکمل کر کے پھر اگلی ایک دو حدیثیں عرض کرتا ہوں. بڑی اہمیت کی حامل یہ باتیں ہیں اور اس سے چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی. ارشاد فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ایک ہی پرچم ہوگا، ایک ہی جھنڈا ہوگا. بعض ائمہ مفسرین نے لکھا ہے ہر نبی کا الگ الگ پرچم ہوگا، ہر نبی کا الگ الگ جھنڈا ہوگا، انہوں نے اٹھا رکھا ہوگا، ان کی ساری امت اس کے نیچے آ جمع ہوگی. لیکن ایک پرچم ایسا ہوگا جو سارے پرچموں پر چھایا ہوگا اور وہ پرچم ہوگا حمد والا. فرمایا وہ جو حمد والا پرچم اور جھنڈا ہے نا، وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. قیامت کے دن میں نے اس کو اٹھا رکھا ہوگا. ولا فخر، اور لوگوں اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے. تو اس حدیث نے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4308، کتنا واضح کلیئر پیغام ہمیں دے دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے. وہ جو حکم اجازت ملے گا اشفع، آپ سفارش کیجئے، تو شفع، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو فرمایا سب سے پہلا سفارش کرنے والا بھی میں ہوں گا اور میری شفاعت و سفارش قبول کر لی جائے گی. اب میرے عزیزو، جب اس طرح کی باتیں ہوئیں اور ہمارے سامنے بھی ہوتی ہیں، دل میں یہ ارمان ہے، یہ خواہش ہے کہ کاش ان خوش نصیبوں میں بھی ہوں کہ جن کی سفارش رسول پاک نے کرنی ہے. آپ میں سے بھی ہر شخص کی خواہش ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کاش میں ان خوش نصیبوں میں سے ہو جاؤں
جن کے متعلق اللہ کی طرف سے نظر رحمت ہو جائے۔ آپ ذرا تصور کیجئے نا، بندے پھنسے ہوں، قیدی ہوں جیل کے اندر، سپرینٹ آ جائے کہ بھئی پروانے آئے ہیں یہاں سے آزادی کے، ہر بندہ اٹھا اٹھا کے قدم دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بھی نام اس میں ہے، پتہ نہیں یار میرا ہی نام بول دے۔ بعض اوقات ایسا منظر بھی بنتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوتے، آنے والا آتا ہے، لوگ اپنا چہرہ آگے کرتے کہ اس کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور یہ جو خیر ملنی ہے یہ مجھے مل جائے۔ مجھے بتائیے قیامت کے دن رسول پاک کی شفاعت سے بڑی خیر کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسی کے ذریعے تو جنت میں جانا ہے، اسی رسول نے تو دروازہ کھٹکھٹانا ہے جنت کا۔ تو آئیے سنیے اپنے رسول کی اپنے ساتھ محبت اور رحمت کی ایک جھلک، اور پھر ہم بھی سوچیں آج اس رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا ایک دعا آپ کر لیں اور وہ دعا آپ چن لیں، آپ چوز کر لیں، جو دعا آپ کریں گے نا وہ قبول ہو جائے گی۔ ہر نبی کو اللہ نے یہ اجازت دی، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ ہر نبی سے اللہ نے کہا دعا کرو، اب کر لو، قیامت کے دن کر لو، جب تمہارا دل چاہے کر لو، یہ تمہارا خاص اعزاز ہے، جو دعا تم کرو گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ۔ جب اتنی بڑی آفر ملے تو کوئی پیچھے رہنا گوارا کیوں نہیں؟ انسان ہے نا، اگر ہمیں کوئی اللہ والا کہہ دے کروا لو جو دعا کروانی ہے، ہمیں یقین ہو یار یہ اللہ والا ہے، دعائیں کرتا ہے، نیک آدمی ہے، ہم تو کہیں گے یار وہ فلاں میرا سب سے بڑا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، وہ فوری طور پر دعا ہو جائے، یعنی بندہ پیچھے رہنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی فتعجل کل نبی دعوتا، صحیح مسلم شریف میں 199 یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آفر نبی کو ملتی، ہر نبی اپنی دعوت میں جلدی کرتے، فوراً سے دعا کر لیتے، دعا قبول ہو جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنیے میرے عزیزوں ذرا توجہ سے، فرمایا وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا رکھا ہے، میں نے اپنی دعا کو مخفی رکھا ہے، میں نے اپنی دعا کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، بھی کی نہیں میں نے دعا، آفر مجھے بھی ملی ہوئی ہے، لیکن ان اختبأت دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا رکھا ہے، اور فرمایا وہ دعا کب کروں گا؟ شفاعتا لامتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے شفاعت کے لیے کروں گا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، آج اس نبی کے معاملے میں ہم کہہ دیتے ہیں چلو جی سنتی ہے، نبی پاک کی سنتی ہے نا، یہ کون سا فرض ہے؟ سنتوں کو نہ بھی ادا کریں۔ اس نبی کی اپنے ساتھ محبت دیکھیے، وہ چاہتے تو دنیا میں یہ دعا کر لیتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنی ہے، اور یہ آفر میں اپنی امت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ میرے عزیزوں مسلمانوں، ہم اس نبی کے ساتھ سچی محبت کریں، صرف زبانی کلامی نہیں کہ زبان سے کہہ دیا بڑی محبت ہے، میں ان پر صدقے جاؤں، قربان جاؤں، نہیں، وہ یہ تقاضا تو بہت بعد میں شاید کریں، وہ کہتے ہیں تم میری سنتوں پر عمل کرو، تم میری دی ہوئی زندگی گزارو، جو میں نے تمہیں رہنمائی دی اس کے مطابق چلو، تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل، تمہارے اخلاق، تمہارے طور اطوار، تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی بس اس پیٹرن پر ہو جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، بس یہ ایک ہی تقاضا ہے۔ اور ادھر سے دیکھیے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا نا، آگے بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا، تو آپ فرماتے ہیں میں نے وہ اپنی دعا چھپا رکھی ہے، کیوں؟ تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کر سکوں۔ اور سنو مسلمانوں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، وہ سفارش کس کس کو ملے گی؟ اگلا جملہ فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ،
انشاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، وہ انشاءاللہ ہر اس خوش نصیب کو نصیب ہوگی جس کو اس حالت میں موت آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے عزم کر لیجئے، کچھ ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے ایک صحابی کو کہا تھا، میرے صحابی ان قطعتا او حرقتا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرا گوشت تیری ہڈیوں سے الگ کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، یہ گوارا کر لینا، لیکن لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا گوارا نہ کرنا۔ ہم تو جناب ذرا سی تکلیف آئی ہم تو ساری حدود کراس کر جاتے ہیں۔ اولاد نہیں ہو رہی، وہ فلاں آستانے پہ چلے گئے، مزار پہ چلے گئے، گدی درگاہ پہ چلے گئے، قبر پر چلے گئے، جو بتایا گیا خلاف عقل و نقل سب کر لیا اولاد کی خاطر۔ کیا جل رہے ہیں؟ کیا ہمارے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ ہمارا نبی تو ہمیں فرمائے جلنا گوارا کر لینا، اپنے ٹکڑے ہونے گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور فرمایا شفاعت میری کس کو ملے گی؟ جس کو اس حال میں موت آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنایا ہوگا۔ اور یہ ایسا خوبصورت کلمہ ہے، ہم اللہ سے اس کے گھر میں بیٹھ کے التجا کرتے ہیں، اللہ ہم میں سے کسی کے عقیدے میں کوئی غلاظت ہے تو اس سے ہمیں پاک فرما دے۔ اور جن جن کے پاس یہ دولت ہے کہ عقیدے میں شرک نہیں، اللہ استقامت عطا فرما۔ زندگی دینے والا تو ہے، لے کے جانے والا تو ہے، نفع نقصان کا مالک تو ہے، قیامت کے دن ہم جواب دے تجھے ہیں۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس کے ساتھ غیروں کو اٹھا کے شریک بناتے پھریں؟ یہ اللہ کو قطعاً گوارا نہیں۔ یہ رسول پاک کا بے لاگ تبصرہ اور فرمان نوٹ کر لیجئے، اس بھول میں نہ رہیے جو مرضی گناہ کریں، جیسے مرضی اللہ کے ساتھ شرک ہوتا رہے، جس کو چاہیں اللہ کا شریک بناتے رہیں، بڑی شرک کی حدود کراس ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہنے والے کہہ دیتے ہیں خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا رکھا ہے، لے لیں گے جو لینا ہوگا مصطفیٰ سے۔ اب آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں شرک ہی نہیں ہے، مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن بول رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان کے باوجود بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بھول کے اندر مارے جائیں، رگڑے جائیں۔ آئیے اس بات کا عزم کیجئے کہ ہمارے عقیدے میں بالکل شرک نہیں، دل سے، زبان سے، اعضائے جسم سے پتا چلے اس نے جو زبان سے کلمہ پڑھا ہے اس پر قائم اور دائم ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث سن لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کے سوالات بھی بڑے دلچسپ، کیا کہنا ان کی باتوں کا، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں شفاعت کا تذکرہ ہوتا، اتنے خوبصورت تذکرے ہوں، یہ شفاعت ہوگی، میں نے یوں سفارش کرنی ہے، فلاں فلاں کرے گا، ہماری خواہش تو یہی ہوتی کہ اللہ کے نبی کی سفارش ملے، اور کسی سے سفارش کیا کروانی ہے۔ تو فرماتے ایک روز میں نے ہی عرض کر دیا اللہ کے نبی جی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، آپ شفاعت کا بڑا ذکر کرتے ہیں، آج ذرا اس راز سے پردہ ہی اٹھا دیجئے، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے سعادت مند بننے والا کون خوش نصیب ہے؟ کون خوش نصیب ہوگا جس کو قیامت کے دن آپ کی سفارش ملے گی، آپ اس کی شفاعت کریں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں 99 نمبر حدیث ہے، آپ فرمانے لگے لقد ظننت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ مجھے یقین تھا اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، کہ تیرے علاوہ مجھ سے اس قسم کا سوال کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جتنا زیادہ حدیث کا لالچ تجھے ہے کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور واقعی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھوک برداشت کر لیتے، بھوک سے بے ہوش ہو کے گر پڑتے، کبھی ادھر ادھر نہ جاتے، کبھی علیحدگی میں نہ ہوتے، ہر وقت ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش کرتے، اور خود بتاتے یہ اتنا اہتمام اس لیے کرتا تھا ایسا نہ ہو رسول پاک کی زبان مبارک سے کچھ ارشاد جاری ہو اور اس موقع پر ابو ہریرہ وہاں موجود نہ ہو۔ تو یہ حرص جب اللہ کے نبی نے دیکھی نا تو اس سوال کے موقع پر فرمایا تیری اس قدر حرص حدیث پر، تو مجھے یقین تھا اگر اس طرح کا سوال مجھ سے کبھی کسی نے کیا تو وہ یہ میرا شاگرد ابو ہریرہ ہی ہوگا۔ یہ فرمانے کے بعد جواب دیا، فرمایا ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت سے بہرہ ور ہونے والا سعادت مند خوش نصیب وہ ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس نے اپنے دل سے کہا، اپنی جان سے کہا لا الہ الا اللہ، زبان سے نہیں، یہ نہیں کہا من قال لا الہ الا اللہ من لسانے، جو زبان سے ورد کرے وظیفہ کرے لا الہ الا اللہ کا یا زبان سے کہتے، نہیں الفاظ دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے اپنے دل سے خالص ہو کر کہا لا الہ الا اللہ او نفسہ، اور اسی طرح اپنی جان سے اپنے وجود سے عمل کر کے دکھایا، جو دل سے بات نکلی زبان سے اس کا اظہار ہوا، پھر اعضائے جسم سے اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا، جو یہ ہوگا نا قیامت کے دن یہ میری سفارش سے بہرہ ور ہوگا، اس خوش نصیب کو میری سفارش ملے گی۔ ہاں میرے عزیزو، یہ ہے بیس، بنیاد شفاعت رسول پانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہیں اگلے کچھ اعمال، ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبات میں آئے گا، کون کون سی اعمال ہیں جن پر شفاعت رسول نصیب ہو سکتی ہے، اسی طرح سے کون کون خوش نصیب ہیں جو رسول پاک کے علاوہ بھی ہیں اور شفاعت کریں گے، یہ تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، تین باتیں بالکل اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک اہم اعلان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے کی سالانہ تقریب انشاءاللہ العزیز 19 فروری بروز اتوار کو منعقد ہوگی۔ 19 فروری بروز اتوار، آج کتنی تاریخ ہے؟ 3 تاریخ ہے، تو انشاءاللہ یوں کہہ لیجیے 2 ہفتوں کے بعد، اور انشاءاللہ تعالی محفل حسن قرات، اور اس بار محفل حسن قرات بھی عالمی ہے، مصر سے قرآن کرام بھی انشاءاللہ ہماری محفل میں تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ ٹاؤن شپ میں یہ پہلی بار مصر کے قراء کی آمد ہو رہی ہے، اس کے علاوہ ملک بھر کے مایہ ناز قرآن کرام کی تشریف آوری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی مشکات شریف اس سال مکمل کرنے والے طلبہ کرام کے اعزاز میں تقریب حدیث بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ 2 تقریبات اتوار 19 فروری کو نماز مغرب سے انشاءاللہ شروع ہو کر رات گئے تک انشاءاللہ تعالی ہوں گی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے ابھی سے اس پروگرام کو نوٹ فرما لیں، ذہن نشین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ سارے احباب اپنے ادارے کے بچوں کے اس عظیم پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی سے بتانے کا مقصد یہ ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا قریب میں جا کے بتاتے ہیں وہ پہلے سے تو ہمارا فلاں پروگرام تھا فلاں تھا،
اب ابھی سے آپ نوٹ فرما لیجئے، اپنے جو گھر کے فنکشن ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ اہمیت دیجئے۔ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ گاہے گاہے بچوں کا حفظ ہوتا ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے پھول آپ کے سامنے اپنا آخری سبق سنا رہے ہوتے ہیں جمعے کے بعد۔ تو انشاءاللہ یہ حفاظ کرام ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان سب کے اعزاز میں ایک مشترکہ تقریب ہے جو 19 فروری کو ہوگی۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دشمن ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دے رکھی ہے وطن عزیز پاکستان کی شکل میں، اس کے امن سے کھیلا جائے اور اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، اسی کے ساتھ ہماری پہچان ہے۔ تو یہ وطن عزیز پاکستان گاہے گاہے اللہ کے دشمنوں کے نشانے پر ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، یہ رواں ہفتے کے اندر پشاور کے اندر جو دلدوز سانحہ ہوا ہے، اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، دشمن پھر کوئی نہ کوئی چال چلتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ یہ قوم شروع سے قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہے، اس پاکستان کو بنانے کے لیے بھی قربانیاں دی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی حفاظت میں بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ وطن ہمارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وطن ملا ہی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر ہے۔ کیا کہا تھا اور کیا کہتے ہیں ابھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس قدر نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اللہ کے دشمنوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، اس کو تو یہ برداشت ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اور ایک آنکھ نہیں ان کو بھاتی۔ دیگر جو اس ملک کے دشمن ممالک یا عناصر ہیں وہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ ابھی افغانستان میں شکست تمہارے کرتوتوں سے ہوئی ہے کہ تم نے آ کر پنگا لیا ہے، اللہ نے تمہیں شکست دی ہے، اب سارا الزام پاکستان پہ دھرتے ہو کہ پاکستان اس کی وجہ ہے اور پاکستان سے انتقام لینا ہے۔ بھئی تمہاری لڑائی تو افغانستان میں افغانیوں سے تھی اور تم انتقام پاکستان سے لے رہے ہو، بات ہی نہیں بنتی۔ لیکن کوئی بات نہیں، پاکستان اس کا شروع سے نقصان کرنے والے اندرونی بیرونی جتنے بھی عناصر ہیں، ہر کوئی اپنی چالیں چلتا ہے، لیکن فیصلے ہمیشہ آسمان سے ہوتے ہیں۔ مخلص لوگوں کا خون اس کی بنیادوں کے اندر ہے۔ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ پشاور میں ہونے والا سانحہ، اس کی مذمت تو اپنی جگہ پر، لیکن بات یہ ہے جب تک ایسے گندے ہاتھوں کے ساتھ جس طرح نمٹنا چاہیے ویسے نمٹا نہیں جائے گا، اس ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ تو جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، ہماری دعا ہے اس مظلوم اور بے قصور خون سے کھیلنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنا دے، وہ کوئی بھی ہیں۔ اور یہ چاہے کوئی بھی کسی انداز کا بھی نام لے، کوئی بھی استعمال ہو، اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے یہ ملک پاکستان ہے۔ اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، یہاں پر مسلمان بستے ہیں۔ مسلمانوں کو نشانہ بنانا یہ جہاد تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نرا فساد ہے، اور یہ فساد ڈالنا ہی تو دشمن چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ ناکام ہوگا۔ اپنے ملک کے لیے ہمیشہ دعائیں کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ان شہداء کی بھی اور ان کے علاوہ بھی جتنے شہداء ہیں سب کی اللہ مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ رسا کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہ میں اور آپ میں جو یہاں بیٹھے دکھ محسوس کرتے ہیں، ذرا تصور کیجئے ان کا کیا عالم ہوگا جن کے گھروں کے بیچارے شہید ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی پاکستان کی شاہرگ ہے کیا؟ کشمیر، آپ کا ہمارا کشمیر، اس کشمیر سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ والا ہے۔ 5 فروری آ رہی ہے، یکجہتی کشمیر کا دن ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں اس یکجہتی کا پہلے ہی بتا دیا کہ پوری دنیا کے مسلمان کس طرح ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ فرمایا دنیا بھر کے مسلمانوں کی مثال آپس کے پیار، محبت، مودت، اخوت، بھائی چارے اس لحاظ سے ایسے ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ کشمیر کو ہم کبھی نہیں بھولے
نہ بھول سکتے ہیں، ہمیشہ دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے لیے آسانیاں فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ انہیں آزادی کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔